أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري. باب النية في الأيمان والنذر. رقم الحدیث 6689. حدیث شریف کا ترجمہ: حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کیا. بس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تو اس کی نیت اسی کے لیے ہے، اور جس شخص نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کیا تو اس کی ہجرت دنیا ہی ہے، اور جس شخص نے کسی خاتون سے نکاح کرنے کے ارادے سے ہجرت کیا تو اس کی ہجرت اسی مقصد میں شمار ہوگی. یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. جس طریقے سے قرآن کریم کا شان نزول ہوتا ہے، ایسے ہی حدیث شریف کا شان ورود ہوتا ہے. چنانچہ اس حدیث کے شان ورود کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک خاتون جس کا نام قیلہ تھا وہ مدینے میں رہا کرتی تھی. مکہ مکرمہ سے ایک شخص نے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا تو قیلہ نامی خاتون نے کہا کہ اگر تم ہجرت کرو گے تو مجھ سے نکاح ہو سکتا ہے. تو ان صحابی نے اس شرط کو منظور کر لیا اور ہجرت کر کے وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور قیلہ نامی خاتون سے ان کا نکاح ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ خاتون ام قیس کے نام سے مشہور تھی، لہذا ان صحابی کا نام مہاجر ام قیس پڑ گیا. ہم لوگ ان کو مہاجر ام قیس کہا کرتے تھے. اور جب یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اسی طریقے سے اس کا شان ورود یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے بہت سے صحابہ کرام مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کر دیا. ایک مہاجر کو ایک انصاری ساتھی کے ساتھ کر دیا. چنانچہ منصار مدینہ نے مہاجرین کے ساتھ ایثار کی انتہا کر دی، حتیٰ کہ ان کو اپنی زمین اور جائیداد میں شریک کیا، کھیتوں اور باغات میں ان کو حصہ دیا. اور جن کے پاس 2 بیویاں تھیں ان میں سے اس نے ایک کو طلاق دیا اور اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ آپ اس سے شادی کر لیں. جب مکہ میں رہنے والے کچھ لوگ نے سنا تو شاید وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ چلو مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلا جائے، وہاں مال بھی ملے گا اور نکاح کرنے کو عورتیں بھی ملیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو یہ بات سنی اور یا یہ سوچا کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو آپ نے حفظ ما تقدم اور سدا للباب کے طور پہ پہلے ہی سے یہ ارشاد فرما دیا کہ جو شخص اللہ کے غیر کے ارادے سے ہجرت کرے گا اس کی ہجرت مقبول نہیں ہوگی.
تو ایک شان ورود حفظ ما تقدم کے طور پہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، اور بخاری شریف میں 7 جگہ پہ یہ حدیث آئی ہے، اور امام بخاری نے اپنی بخاری کتاب کا آغاز بھی اسی حدیث سے کیا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بخاری شریف کا مختصر سا تعارف پیش کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کے بعد سب سے مستند ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح البخاری، اس پر تمام علماء کا نہ صحیح تو جمہور علماء کا اتفاق ہے۔ بخاری شریف میں کل 160 کتابیں ہیں، 3450 ابواب ہیں، 9082 احادیث شریفہ ہیں، اور بعض حدیثیں مکرر ہیں۔ اگر مکرر حدیثوں کو نکال دیا جائے تو کل حدیث بخاری شریف میں 2602 ہے۔ اب اس حدیث شریف کی تشریح آپ کے سامنے میں بیان کر دوں مختصر سے، کہ نیت کسے کہتے ہیں۔ لغت میں ہر ارادے کو نیت کہتے ہیں، شریعت میں ہر اس ارادے کو نیت کہیں گے جس ارادے سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ جس عمل میں کوئی نیت نہ ہو یا جس نیت سے اللہ تعالیٰ کے غیر کا ارادہ کیا گیا ہو، وہ نیت نہیں ہے، شرعی نیت کبھی نہیں کہلا سکتی وہ۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی تمام باتوں کو سمجھانے کے لیے حدیث شریف میں 2 اصول بیان فرمائے اور 3 شخصوں کی نیتوں کا حال بیان فرمایا۔ اصول نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر عمل کی جزا اور سزا نیتوں پر موقوف ہے۔ انسان اچھی نیت کرے گا تو اس کو جزا ملے گی، اور بری نیت کرے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ کوئی بھی عمل بغیر نیت کے نہیں ہوتا، اور یہ مقولہ مشہور ہے، لا عمل الا بالنیت شرعاً۔ اصول نمبر 2، انسان کی جیسی نیت ہوگی ویسا نتیجہ ہوگا۔ ہر عمل کی ابتدا نیت سے ہی ہوتی ہے۔ انسان کی اچھی نیت اس سے نیک عمل کراتی ہے، اور انسان کی بری نیت اس سے برا عمل کراتی ہے۔ اچھی نیت کا انجام اچھا ہوتا ہے اور بری نیت کا انجام برا ہوتا ہے۔ لہذا ہر انسان کو اپنی نیت کو سنوارنا چاہیے، درست کرنا چاہیے۔ اچھی نیت والے کاموں میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور بری نیت سے جو کام کیا جاتا ہے اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی۔ اسی کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حدیث میں 3 شخصوں کی مختلف نیتوں کا ذکر فرمایا۔ پہلے شخص کی نیت کے بارے میں فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کیا۔ دوسرے اور تیسرے شخص کے بارے میں فرمایا کہ ایک نے مال و زر جمع کرنے کے لیے ہجرت کی، اور دوسرے نے کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے کی۔ اس لیے ان 2 شخصوں کی ہجرت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ خود سوچئے کہ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ہجرت کرنے والا اور کسی خاتون کے لیے ہجرت کرنے والا کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ایمان میں داخل ہونے والا اور کسی عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر اس سے نکاح کرنے کے لیے ایمان لانے والا شخص کیسے برابر ہو جائے گا؟ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے راستے کا مسافر اور مال و زر اکٹھا کرنے کے لیے سفر کرنے والا برابر ہو جائے؟ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کمانے کے لیے سعودی عرب جانے والا حج اور عمرہ کے لیے جانے والا برابر ہو جائے؟ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی خوشی کے لیے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھنے والا اور لوگوں سے مال جمع کرنے والا اور اپنی آوازوں پر اترانے والا قاری دونوں کیسے برابر ہو جائیں گے؟ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی قاضی بنے، جج بنے، بادشاہ بنے اس نیت سے کہ ہم لوگوں کا مال لوٹیں گے، لوگوں کے ساتھ جو ہے ظلم و ستم کریں گے، اور ایک شخص جو ہے قاضی بنتا ہے اور جو ہے جج بنتا ہے اور بادشاہ بنتا ہے اس غرض سے کہ ہم لوگوں کو حق دلائیں گے، اس کا حق اس تک پہنچائیں گے، انصاف دلائیں گے،
تو یہ دونوں قاضی، یہ دونوں بادشاہ، یہ دونوں جج کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی نیت میں بڑا فرق ہے۔ ایسے ہی جو ہے نیت کے بارے میں قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں بے شمار فضیلتیں آئی ہیں کہ اچھی نیت جو شخص کرتا ہے اور پھر اس عمل کو انجام نہیں دے پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سے لوگ ہیں جو بری نیت کرتے ہیں لیکن اس بری نیت کو پورا نہیں کر پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس بری نیت کی وجہ سے ان کا انجام پورا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو برے لوگوں کو جو سزائیں بروز قیامت ملیں گی یا دنیا میں جو ان کو ملتی ہے وہ ان کو بھی ملے گی۔ اس لیے نیتوں کو ہم سب مل کر چلیے درست کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی نیت کو صحیح کرے۔ یہ آخری بات یہ ہے کہ یہ حدیث شریف کے درس کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہر ہفتے آپ کو ایک ویڈیو کوشش کر کے جو ہے پیش کیا جائے گا درس حدیث کے عنوان سے۔ یہ انما الاعمال بالنیات جو حدیث تھی اس کا یہ پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 انشاءاللہ اگلی قسط میں آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.